بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بات کریں ہم سیاست کی تو سیاست کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کو بڑی اہمیت رہی، اور پھر روٹنا منانا یہ تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ایک دور آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، جب اقتدار میں تھے تو ان کے بڑے خاص اتحادی جو ہے ایم کیو ایم، انہوں نے بڑا ان کو تنگ کیا۔ وہ ایک دلربا کی طرح، ایک معشوقہ کی طرح ناراض ہو کر پھر جو ہے وہ دوسری طرف منہ کیا، اور پھر ایک عاشق جو ہے، ناکام عاشق کہہ لیں، وہ منانے کے لیے پھر جتن کیے، پھر منا کر لائے، پھر اسی طرح یہ کھیل چلتا رہا۔ لیکن اب جو ہے وہ حالات کچھ بدل چکے ہیں۔ معشوقہ جو ہے وہ کوئی اور بن چکی ہے، اور جو محبوب ہے وہ کوئی اور بن چکا ہے۔ اسی تمام سلسلے پر بات کرنے کے لیے آخر یہ روٹنا منانا کیوں چل رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار، کالم نگار ابن صحرا صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک اندیا دیا ہے کہ اگر جو کینال ایک منصوبہ چل رہا ہے ان کے اوپر جو ہے ان کی بات نہ سنی گئی، مطالبات نہ مانے گئے، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہ ہوا، تو حکومت جو ہے اسے چھوڑ دیں گے، اتحاد چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے لیے پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات جو ہیں وہ، بلکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے جانا پڑے گا جو پی ایم ایل این کو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوکے فائر نے، ٹھیک ہے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ، یہ دیکھا جائے تو یہ ندی کے ایسے دو کنارے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، لیکن ساتھ چلنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ دریا ان دونوں کے درمیان ہی بہنا ہے۔ جو سیاسی دریا ہے وہ ان کے درمیان سے ہی گزرنا ہے اس نے۔ اچھا، بلاول نے جو کل بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے پیپلز پارٹی والوں کو ذرا جگانے کا، انہیں اکسانے کا، انہیں الائیو رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ میں طریقہ واردات نہیں کہا، میں نے طریقہ کار کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بلاول، ان کی ایک ایسی باز کی کیفیت ہے، ایسے عقاب کی کیفیت ہے کہ اس کے پر کاٹ دیتا ہے ایک بندہ جس کا نام ہے صدر مملکت آصف علی زرداری۔ وہ اڑنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، پھڑ پھڑاتے ہیں، اور گرم ایک خون کہہ لیں، نوجوان ہے جی 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 تو جی، خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نیا نیا ہوش ہے، نیا نیا جوش ہے، وہ یہ کرتے ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ اور دیکھیں، اپنا اپنا کردار ہے نا، بلاول اپنا کردار بہت اچھا نبھا رہے ہیں، اور جو کریکٹر ایکٹر ہیں وہ بلاول اگر ہیرو ہیں تو کریکٹر ایکٹر زرداری صاحب ہیں، وہ انہیں بالکل یعنی اپنی تھاں تے رکھ دینے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ تاثر یہ جاتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر پیپلز پارٹی یہ ٹیک اپ نہ کرتی نا، نہروں والا مسئلہ، کینالز کے کا جو ایشو ہے وہ نہ کرتی، تو ان کی جگہ کسی اور نے لے لینے تھے، وہ جی ڈی اے نے لے لینی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ سندھ کی جو قومی پارٹیاں ہیں، جو کیا کہتے ہیں انہیں کہ سندھی زبان جن کا اور ثقافت کے حوالے سے جو پہچانی جاتی ہیں، وہ ان کی جگہ لے لینی تھی۔ تو اس لیے بڑھ کے پیپلز پارٹی نے خود ہی اس میں اسے، بھی کہیں نہ کہیں جھول ہے، مل کے خود ہی دونوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ شور تو کرے گی لیکن عمل کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، عمل اس لیے نہیں ہوگا، میں نے ایک عرض کیا نا کہ یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اگر یہ ٹیک اپ نہ کرتی اس کو تو کوئی اور کر لیتا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، لیکن بلاول ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو پنجاب کا یہ مقدمہ ہے کہ ہم نے جو پانی آپ میں سے ایک بوند نہیں لینی، ٹھیک ہے، ہم اپنے پانی سے وہ نہریں وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل برخلاف
پیپلز پارٹی کا موقف ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بات مختصر یہ ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بلاول، اگر بلاول نے ایک حد سے آگے جانے کی کوشش کی تو ایک یہاں میں ایک ضمنی ایک بات کر دوں کہ کالا باغ ڈیم کا ایشو جو اٹھایا تھا، جو قرارداد منظور ہوئی تھی، وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ پرائم منسٹر تھے، لیکن علاقائی سیاست حاوی آ گئی جب پیپلز پارٹی بہت بڑی مخالف تھی کالا باغ ڈیم کی۔ مشرف صاحب نے جب یہ کالا باغ ڈیم کا انیشیٹو اپنانے کی کوشش کی تو انہوں نے بے نظیر کو کہا کہ آپ کے شوہر کو بھی ہم آزاد کر دیں گے اور آپ کا سیاست میں بھی معقول حصہ ہم دیں گے، تو آپ اس کی حمایت کریں کالا باغ ڈیم کی۔ تو بے نظیر نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا آپ میری تو سیاست ختم ہو جائے گی اگر ہم نے کالا باغ ڈیم اور پانی کا مسئلہ، تو یہاں زندگی موت کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان کا بھی زندگی موت کا سوال ہے پیپلز پارٹی کا۔ لیکن ایک میں اور بات بتاؤں، جو مقتدرہ ہے اس نے ایک اور انتظام بھی کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کتنی خوبصورتی سے ایک طرف سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی انٹری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے۔ وہ ابھی منظر نامے پر پوری طرح نہیں آئے نہیں ہیں، اور ان کی جو بہن ہے جو فاطمہ بھٹو، وہ ایک سکولر ہے، بہت اچھی شاعرہ ہے اور رائٹر ہے، اور وہ ایک وہ وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر یہ کہا جاتا تھا اگر بے نظیر مرحومہ کو کہیں سے کوئی سیاسی تھریٹ ہے تو وہ یہ ہے، ان کی طرف سے ہے۔ فاطمہ بھٹو اگر آمنے سامنے یہ کھڑے ہو گئے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرف جائیں، یعنی تقسیم پیپلز پارٹی کی گہری ہو جائے گی۔ اب ان کو لانے کا ذوالفقار علی بھٹو کا جونیئر کا ایک تھریٹ یہ آیا ہے، پیپلز پارٹی نے ایک خاص حد سے آگے جانے کی کوشش کی تو ان کو بھرپور طریقے سے سامنے لایا جائے گا۔ اور ایک اور بات، اور بھٹو کا نام جو ہے وہ پھر سے اصل وارثان میں آ جائے گا۔ اصل وارثان یہ چیز ہے، پدرسری معاشرہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ 10 دفعہ جنم لے کر آئے نا بلاول بھٹو، یہ بھٹو نہیں ہے، یہ نظریہ ضرورت کے تحت بھٹو ہیں، یہ زرداری، یہ حاکم علی زرداری کے پوتے ہیں، وہ ان کی نسل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، زرداری کے بیٹے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جینوئن جو وہ ہے ورکر، اس نے آج بھی تقسیم نہیں کیا، وہ پھر بے نظیر کا وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ پھر بیٹے کو ہمدردی اور پھر اس طرح کہا جائے، اب اگر جو ہے یعنی کہ کھلا نہیں چھوڑا جا رہا میدان میں کسی کو، ہر کسی کی گردن جو ہے وہ دبوچی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک حد سے آگے جانے کی کوشش کرتی ہے یا وہ بہت زیادہ اگریسو، جسے کہہ لے کہ کوئی خطرہ بنتی ہے، پھر جو ہے وہ جونیئرز آئیں گے۔ اس پورے نظام کی اونرشپ اور گارنٹر مقتدرہ ہے۔ اگر خان صاحب جو ہیں وہ ہمالیہ جتنا بڑا اگر آپ نے کہہ دیا ہے آؤٹ ہوئے تو پھر ممکن ہے، خان صاحب کے ساتھ تو ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جا رہی، ان کی بہنیں کارکن جو ہیں وہ آئے دن گرفتاریاں اور دوبارہ سے نئے مقدمات جو ہیں وہ جاری ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، یہ پھر گرفتاریاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، پولیس کا موقف ہے کہ خود آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گرفتاری کرنے کے لیے۔ ملاقات جو ہے وہ ایک تو حق بھی ہے، کیوں نہیں کروائی جاتی؟ دیکھیں، ملاقاتیں ان کی روکی نہیں گئی جہاں تک ملاقاتوں کا سوال ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ٹھیک ہے، کوئی بھی سیاسی قیدی ایسا نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوں۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ضرور کروائی جا رہی ہیں، لیکن ان لوگوں سے جنہیں مقتدرہ سمجھتی ہے
کہ یہ باہر آ کر زیادہ میس کریٹ نہیں کریں گے، رائتا نہیں پھیلائیں گے، ذمہ داری کا ٹھیک ہے، مظاہرہ ذمہ کریں داری گے۔ کا مظاہرہ کریں گے۔ دو لوگ ایسے خاص ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، اور علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں محترمہ، وہ جب بھی ملاقات کر کے آتے ہیں، ایک تو ٹویٹر ان کا بہت بے ببانگ لگام ہے وہ، دہل، بلکہ بے لگام اور ببانگ دہل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نئی سے نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب دو لوگوں کی انہوں نے ملاقات پر یہ ان اناؤنسڈ ہے، یہ سب کو پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ نہیں کروائی جا رہی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان پر مزید سختیاں لاگو ہوں گی ان کی سیاسی سرگرمیوں پر۔ ایک تو میں نے جب 9 مئی ہوا تھا تو میں نے ایک چیز کہی تھی کہ پی ٹی آئی اب عمران خان کی قیادت میں سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکے گی۔ لوگوں کو 9 مئی کی انٹینسٹی اور گریوٹی کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک بالکل۔ ہے، تو اس وجہ سے ایک وہ نہیں ہے۔ اب عمران خان جو ہیں، موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے معاشی اشاریے ٹھیک کر دیے، مہنگائی کم ہو گئی، یہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح سے اعتماد ملتا جا رہا ہے، جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، اور تاثر یہ مل رہا ہے یہ یک جان اور دو قالب ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بالکل ان کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ادھر سے سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور سر ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح سے آرمی چیف صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا ان لوگوں کو جو کہ ملک دشمن تھے، جنہوں نے بڑا ایک کہا کہ آپ 1500 لوگ چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو ہے وہ آ کے تو ملک کا توڑنے کی کوشش کریں، انہوں نے کہا اور کہ آپ بڑا کی 10 نسلیں بھی یہ 10 نہیں کر نسلیں، سکتی۔ اور بڑا واضح ایک پیغام دیا گیا ملک دشمن عناصر کو۔ سوشل میڈیا کو انہوں نے ایک آیت مبارکہ بھی پڑھی جس میں کہا کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو وہ ایک پیج پہ ہے، یہ جو آپ نے آیت مبارکہ کا جس کا تذکرہ کیا جنرل وہ صاحب پیغام نے، انہی کے لیے وہ تھا۔ انہی کے لیے تھا۔ اور ایک بات ہے، سوشل میڈیا بہت بے لگام اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا میس کریٹ کرتا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کیا ہے، میں اسے آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ہم پہلے سنتے تھے کہ جی کتا آپ کا کان لے گیا، تو لوگ اپنا کان چیک کرنے کی بجائے کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے۔ اب فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، یہ کیا ہے کہ بندہ جو بھی آپ کے پاس آئے، آپ نے اپنا کان چیک نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا کہا، ٹھیک ہے، آپ نے دوڑ لگا دی کتے کے پیچھے۔ تو یہ اور قرآن مجید کے یہ الفاظ ہے کہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر تم کسی قوم پر جا پڑھو اور بعد میں پچھتاتے رہو۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔